دیکھیے کتنی سچی بات کو کتنی تروڑ مروڑ کے یہ بندہ پیش کر رہا ہے اپنی دنیا کی خاطر۔ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کتنی قوموں کو تباہ کیا، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، یعنی اس دور کی جو تحریک انصاف تھی اس کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہوئی۔ حالانکہ مالک فرماتا ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کتنی قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی، ان کی اکثریت جا کے قبروں کے اوپر سجدے کرتی تھی عمران خان کی طرح۔ یہ بات نہیں سوچتا ہے، اس بات کی طرف نہ اس کو کوئی توجہ دلاتا ہے، توجہ دلاؤ بھی تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یقین کریں یہ قرآن کو پیش کرتے ہیں خالص اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے قاری خلیل الرحمان ہو، چاہے مفتی محمود ہو، علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کر اس نے حلوہ بانٹا اور پھر قرآن کو پیش رہا، نظام مصطفیٰ پیش کر دیں گے۔ اسی طرح مودودی صاحب نے جمہوریت کے اندر آ کے قرآنی دلائل دینا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر اسرار نے وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے سورہ الحشر کو پیش کر دیا کہ دیکھو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وحدت الوجود ہی تو ہے، اندازہ لگائیے۔ اور علی انجینئر صاحب ان مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو کلمہ جو پڑھتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ورکا عمر راکین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے کس قدر فریب دیتے ہیں یہ ظالم اس مشرک قوم کو، اور تھپکی دیتے ہیں کہ بالکل ڈٹے رہو اور تمہیں ایمان کی ہوا تک نہ لگے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر بیان سے پہلے، ہر انٹرویو سے پہلے، ہر تقریر سے پہلے، لیکن اس کے بعد جا کے گن شکر کے مزار پر یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں عمران خان۔ اور ان کے علماء بڑے بڑے جب اکابرین فتویٰ دے، جب مفتی اعظم فتویٰ دے محمود الحسن، شبیر احمد عثمانی، کہ اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتاؤ پھر کیوں نہ یہ اس طریقے سے پکارے لگائیں، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد۔ پوری زندگی خادم حسین رضوی شرک کرتے رہے، کراتے رہے، اور ایک پورا جتھا تیار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بس سیڑھیاں چڑھو علی، وہ تو خیر داتا صاحب کہتے ہیں، داتا صاحب داتا صاحب، اللہ داتا نہیں ان کا وہ مردہ داتا، ہڈیاں اور پنجر ان کے داتا ہیں، مشکل کشا ہے اجت روا ہے۔ کہتے ہیں جیسا سیڑھیاں چڑھو دل میں حلوے کا ذہن بناؤ، حلوے کی پلیٹ لے کے دوڑا آئے گا وہاں سے وہ خادم، اور اگر مٹھائی ذہن میں رکھو تو مٹھائی آئے گی، بریانی ذہن میں رکھو تو بریانی لے کے دوڑا آئے گا۔ اس طرح لوگوں کا دماغ خراب کر دیا اس نے۔ اور اس کا بیٹا آگے بڑھا، جب اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا پہلے تو ہماری پہچان ہوتی تھی، آگے پیچھے جو ہمارے مقررین آتے تھے تھوڑا بہت اپنا تعارف کراتے تھے، لیکن اب ہماری کہتا ہے ایک ہی پہچان ہے، کہتا ہے کہ ہم سارے غوث کے کتے ہیں، نبی کے کتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ ہے اسفل السافلین۔ اللہ کے بندوں، جس قوم کے لیڈر ایسے ہوں، جس قوم کے امام ایسے ہوں، جن کے اکابرین ایسے ہوں، جس باغ کا پھل ایسا ہو، اس باغ کا آپ اندازہ لگائیے، اس کے مالی کا آپ اندازہ لگائیے کیا اس نے بویا اور کیا اس نے کاٹا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، ان فریب کاروں سے بچو۔ یہ اپنی دنیا کی خاطر، خالص جمہوریت کی خاطر، خالص اسلام آباد کی خاطر، اسلام کی خاطر نہیں، اسلام آباد کی خاطر، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے، ہمیشہ کی آگ کے اندر جلو گے، تڑپو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، ان پر لانتیں بھیجو گے، آپس میں ایک دوسرے پر لانتیں بھیجو گے، کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ آج موقع ہے، جو مر چکے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر گئے۔ یہ انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، فیوز یزدانی والے، تبلیغی نصاب والے، فضائل اعمال والے، فیضان سنت والے، یہ سارے، یہ وحدت الوجودیے، یہ وحدت الشہودیے، یہ حلول والے، یہ واسطے وسیلے والے، یہ بے حق فلاں بے حرمت فلاں والے، یہ گمد والے، یہ مزار والے، یہ پنڈاروں والے، یہ چڑھاووں والے، یہ جمہوریت کے جتنے بھی آئے ہیں اس مشرکانہ نظام کے اندر جو مر گئے ہیں، وہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں، شیطان کے راستے کے وہ شہید ہیں۔ تارا سنگھ اگر فوج میں آ کے افسر بننے کے بعد اگر شہید ہو جائے گا تو بتاؤ کیا کہاں جائے گا وہ؟ اللہ کے بندو اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں وردی پہنی ہوئی تھی، وہ کفر و شرک کرو وردی کے ساتھ، کفر وردی کا سہارا لو، اور اس کے بعد تم کفر و شرک کے دائی بنو، اور شرک اور کفر کے رکھوالے بنو، گمت بناؤ، تم مسجدوں کے اندر گمت بناؤ، قبرستان بنا دو مسجدوں کو، تو پھر اس کے بعد تم بتاؤ خادم دین ہو یا خادم شرک ہو تم؟ اللہ کے بندو دل کٹتا ہے، دل کڑتا ہے، ایک تو شرک کی وجہ سے، کیونکہ شرک ہمارے مالک کو گالی ہے،
شرک اللہ کو گالی ہے، اس وجہ سے ہمارا خون کھولتا ہے۔ دوسری بات یہ فریبکار، یہ انسانوں کے اصل دشمن ہیں، ان کو جہنم کے آقا ایندھن بنا دیں گے۔ وہ مورتی کو پجاری، وہ گائے کو پجاری تو جائیں گے، دلدل کے پجاری ان کو بھی ذرا دیکھو، اور اس کے بعد سلیب کے پجاری اور دیریے وہ تو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ان مسلمانوں کا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے۔ ایسی زبردست کتاب ان کے پاس موجود ہے، اتنے عظیم شخصیت جن کا نام بھی یہ لیتا ہے عمران خان، لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، ان کے عقیدے پر نہیں چلتا ہے۔ وہ بتوں کو گرانے والے، وہ قبروں کو توڑنے والے، مزاروں کو توڑنے والے، اور یہ مزاروں کے سامنے سجدہ کرنے والا، وہ یا اللہ مدد کہنے والے، اور یہ یا علی مدد کے پٹے باندھنے والا، بنوانے والا، خالص ووٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست میں بنا دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں طیبہ ریاست بنا دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں نبی کا دین تخت پر لے کے آؤں گا، چوتھا کہتا ہے میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا، اور جماعت اسلامی کہتے بس اسلام آ جائے گا، کفر و شرک کے ساتھ یہ اسلام لے آئیں گے۔ ڈاکٹر اسرار پوری زندگی قرآن کرتا رہا، اور پھر وحدت الوجود کے شرک کا دائی بنا رہا، طاغوتوں کا رکھوالا بنا رہا، ان کا حمایتی بنا رہا، ان کا دفاع کرتا رہا۔ اس سارے اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہوئی، اللہ کے بندو، خالص ایمان کی وجہ سے ہمیں محبت ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی آواز اٹھائی، توحید کی آواز، اور شرک کے منہ پر تھوکا، ہر بدعت کے اوپر تھوکا اس اللہ کے بندے نے، اور کہا کہ یہ ایمان تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، ان کو مقتدی نہ بناؤ، نہ یہ مقتدی بن سکتے ہیں، نہ یہ امام بن سکتے ہیں، باقی خود آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایمان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ہم آگے کریں یا ان کے پیچھے نماز کریں، یا مکی ہو، مدنی ہو، یہ بنگلہ دیشی ہو، مشرق مولوی، یا پاکستانی ہو، یا جاپان کا ہو، فرانس کا ہو، انگلینڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، چین کا ہو، یا رشیا کا ہو، یا سعودی عرب کا ہو، جو بھی اجرت لیتا ہے دین کے اوپر پیسے لیتا ہے، تنخواہ، حرام خور ہے۔ اس حرام خور کو امام بنانے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیلا جائے گا اس مولوی کے ساتھ، اس حرام خور کے ساتھ۔ تلخ بات صحیح، لیکن بات یہ کانٹے کی ہے، جب تک یہ کھل کر توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت سامنے نہیں آئے گی، جو مردوں کے ذریعے جنت کے شوقین جب تک آگے نہیں آئیں گے، اللہ کے دین کے رکھوالے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنے والے جب تک اس میدان میں نہیں اتریں گے، اس ایمانوں میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی تمہیں آزادی نہیں مل سکتی ہے، تم ہمیشہ شیطان کے غلام رہو گے، مرید رہو گے اس کے، شیطانوں کے۔ ایک شیطان ہٹے گا، ایک پارٹی ہٹے گی، دوسری پارٹی آ جائے گی، ایک بت ہٹے گا، دوسرا بت آ جائے گا، امریت جائے گی، جمہوریت کا بت آ جائے گا، فائدہ کیا ہوگا تمہیں بت کے پجاری ہو، اللہ کے دین کے مذاق اڑانے والوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی ان بھائیوں کو دعوت دے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور ایمان خالص کرو، اور اس ایمان کی دعوت کو اٹھاؤ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ باقی یہ دنیا کی حکومت اور دنیا کے اقتدار ناک رگڑتا ہوا ہے، اگر نبی علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا تھا، کیا حکومت کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ بادشاہی اصل وہ تو دی جا رہی تھی، دولت کے انبار دیے جا رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے پر چاند رکھ دو، اور یہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ تمہارے باباؤں اور تمہارے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو میں کچھ نہ کہوں، میں چمڑی اتار دوں گا ان کے، میں اپنی جان لگاؤں گا ان کو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، اور یا میری جان جائے گی یا دین غلبہ پکڑے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کفر و شرک کے ساتھ۔ کہتے ہیں فلاں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہے، فلاں کی امام کیوں نہیں مانتے، شرک اور کفر کرنے والوں کے جنازے پڑھو۔ ہمارا مالک منع کرتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا بھی یہ کام نہیں، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ سے کہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، صلاۃ المیت پڑھنا، یہ ان کے لیے معافی کی درخواست کرنا۔ مالک فرماتا ہے خبردار مومنو، ان کافروں اور مشرکوں کے لیے میرے سے مت کہنا، میں نے نہیں ان کو معاف کرنا ہے، ہاں اگر تم باز نہ آئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس انداز سے پیغمبر کو اللہ نے کہہ دیا تھا، نوح علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام کو منع کر دیا کہ بالکل ان کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی ہے، ان کی قبروں کے اوپر جا کے نہیں کھڑا ہونا ہے حاضری لگانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ ہمارا مالک کیا کہے گا، ہمارے رب کا حکم کیا ہے، یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا۔